بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ 9th کلاس کا جو ہے وہ ہم اردو کا بک سٹارٹ کریں گے۔ تو اردو کی بک میں اصل میں کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ انوویشن کیا ہے اس طرح کہ 10th کلاس کی جو آپ کی ابھی جو پریزنٹ 10th کلاس کی بک چل رہی ہے نا اس کے کچھ ٹاپک انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں، اور کچھ انہوں نے جو ہے نا دوسری جو فیڈرل بورڈ یا سندھ بورڈ وغیرہ وہاں سے کچھ سلیبس جو ہے نا وہ ایڈ کیا۔ تو یہ دیکھیے حمد نعت اخلاق حسنہ سید سلیمان ندوی کا اپنی مدد آپ، یہ جو ہے نا ہمارے پاس فرسٹ ایئر کی بک ہے، فرسٹ ایئر کا لیسن ہے، یہ انہوں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے۔ اچھا جی، نامدیو مالی یہ 10th کلاس کا ہے، آرام سکون یہ پرانی 9th کی بک میں بھی موجود تھا، کتبہ نیا بک ہے، بھیریا بھی نیا ہے، محنت کی برکات یہ ساری نظمیں نئی ہیں۔ یعنی اب میں آپ کو ایک دیکھیے، اگر آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے نا تو آپ کو سلیبس تمام سبجیکٹس کے ملتے رہیں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اردو کا شروع کرواؤں گا، نظمیں کرواؤں گا، اس کے بعد خلاصہ جات کروایا جائیں گے، سوالات جوابات بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، اور خلاصے کے لیے آپ کو ایک ایسی تکنیک بتائی جائے گی کہ جس کے اندر آپ کو کنٹینٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند اسپیسیفک پوائنٹس ہوں گے، ہر خلاصے کے میں نا علیحدہ سے نکال کر دے دوں گا۔ نظموں کے خلاصے ہم ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی بی کا جو کام ہے وہ بھی اردو بی کا بھی ساتھ ساتھ یہاں پر ہوگا، جو اہم کہانیاں ہیں ان کے پیٹرن کیا ہیں، خلاص اس کے بعد درخواستوں کے پیٹرن کیا ہیں وہ ہم کریں گے، ضرب الامثال کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ضرب الامثال کا ہمارے پاس 5 نمبر کا کویشچن آتا ہے، پھر جملوں کی درستی کا 5 نمبر کا کویشچن آتا ہے۔ یعنی یہ تمام کنٹینٹ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی آپ کو کمپریہنسولی تمام سبجیکٹ کے یہاں پر مل جائیں گے۔ تو ہم بغیر کسی ڈیلے کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو پہلی ہمارے پاس نعت ہے نا، حمد ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ مظفر وارثی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ جو اس کا انٹروڈکشن ہے نا، یہاں سے یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ پیدائش والا یہ سارا جو ہے نا یہ MCQs کے لیے میں آپ لوگوں کو تیار کروا رہا ہوں۔ 1933 میں پیدا ہوئے ہیں، 2011 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں مظفر وارثی کی پیدائش بتا دیجیے۔ ان کا قلمی نام مظفر وارثی تھا، اصل نام مظفر الدین تھا۔ اچھا، یہ ایک MCQs آ سکتا ہے۔ آپ نے 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ اصناف نظم میں، یعنی نظم کے اندر جو کیٹیگریز ہے نا، یعنی کہ حمد، نعت، گیت، رباعی، قطع، یہ سب کے اندر آپ نے جو ہے نا طبع آزمائی کی، یعنی کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا اپنی شاعری کی ہے۔ اور حمد میں ان کی حمد لم یلد ولم یولد وہی خدا ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، یہ مشہور ترین نعتیں ہیں۔ اس کے بعد MCQs میں کیا آ سکتا ہے؟ MCQs میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ کے مجموعوں کا نام میں بتائیں، باب حرم میں کوئی بھی ایک آدھا پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے نا 1988 کے اندر ملا۔ یعنی یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے پاس اس کے اندر آ گئیں، حمد کے اندر، حمد کی انٹروڈکشن کے اندر آ گئی، جو شاعر ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف۔ یہ دیکھیے اب نظم کے اندر ہمارے پاس یہ، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس طریقے سے پڑھاؤں گا یہ نظم کہ میں آپ کو اس نظم کا ایک خلاصہ یا ایک کہہ لیجیے سمری بیان کر دوں گا۔ ہر شعر کی تشریح کے لیے آپ کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ہی نظم کے اندر جو ہے نا ہم اس کے خلاصے کے اندر ساری چیزیں ہماری کنکلیوڈ ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھیے، حمد ہے، ہم جانتے ہیں حمد ایسی صنف نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر، یہ دیکھیں یہاں پر میں لکھا بھی ہے، حمد ایسی نظم یا اشعار جس میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف بیان کی جائے۔ مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنی عجز و انکساری بھی بیان کی جائے، یعنی کہ کئی ہمارے پاس ایسی نظمیں ہیں نا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم گر گرا کر دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ گر گرا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جو ہے ہم یعنی کہ یہ بھی حمد کے ایک ٹائپ ہی ہے۔ نعت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت کا مطلب ہوتا ہے کہ منقبت کہتے ہیں تعریف کو، تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت وغیرہ، جس میں کسی اللہ کے نیک بندے کی یا اہل بیت وغیرہ کی جو ہے نا فضیلت بیان کی جائے، تو یہ منقبت کے اندر آ جاتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ کروا دیں گے، لیکن ابھی ہم نے جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے اس کے مفہوم کی طرف۔ یہ زمین، یہ فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو، ان سے آگے تلک، تلک کہتے ہیں جہاں تک جا سکتا ہے انسان کی سوچ، جتنی دنیا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، کائناتوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فلک ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس سے بیون بھی بہت کچھ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 7 آسمانوں کا تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا۔ تو یہاں شاعر یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ زمین، یہ فلک، کہ یہ زمین سے آسمان تک تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان سے آگے تلک
ان سے آگے بھی جو چیزیں موجود ہیں، جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک، جھلک کہتے ہیں نظارے کو، کہ اے پروردگار، اے کائنات کے تخلیق کرنے والے، اے میرے پروردگار، تو نہ صرف زمین کا پروردگار ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کی تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یا اللہ جتنے بھی دنیایں ہیں، جتنی بھی کائناتیں ہیں اور جتنے بھی نظام ہیں، تو سب کو پالنے والا ہے، تو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے خدا، اے خدا۔ اگر میں اس کی تشریح کے لیے جاؤں نا تو میں آپ کو اس طرح کروں گا، آپ نے کرنا، اب میرے الفاظ سنتے جائیں۔ اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پروردگار، اس زمین اور اس دنیا کو تخلیق کرنے والا تو ہے، اور زمین پر کے اوپر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس کا تخلیق کرنے والا، اس کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ لیکن اے پروردگار، صرف یہی تیری تخلیق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی تیری بہت سی تخلیقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، کتنی کائناتیں، کتنی کہکشائیں، سمندر، دریا، پہاڑ، سب میں تیری جھلک نظر آتی ہے۔ جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بھی تیری تخلیق کرتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم انسان دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا تو ہے، اور تو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ اس طرح آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ سحر پھوٹتی ہے، سحر کہتے ہیں صبح کو، پھوٹتی کہتے ہیں نکلنا، یہ سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سینہ یعنی دیکھیں نا، زمین تو پتھریلی ہوتی ہے، تو اللہ ہی تو ہے جو، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وہی جو ہے وہ جو پتھروں سے جو ہے نا وہ پودے کو نکال دیتا ہے، پھل پھول نکال دیتا ہے۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، آہنگ کہتے ہیں کہ تیری ہی جو ہے نا وہ کبریائی سے، تیری ذات سے، جس نے کی جستجو کوشش، جس نے کوشش کی مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، راستہ دکھانے والا۔ اب دیکھیں، جب آپ کو الفاظ کے معنی مل جائیں گے نا، آدھا کام تو یہاں پر ہی ختم ہو گیا، الفاظ کے معنی سے ہی۔ اب آپ دیکھیں اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی، اس شعر کے اندر شاعر آپ اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر مظفر وارثی، جو کہ ایک حمد گو شاعر بھی تھے، وہ نعتیں اور حمد لکھنے کے علاوہ نعتیں اور حمد پڑھا بھی کرتے تھے، اور ان کے نعتیہ شعر بہت مشہور تھے اور انتہائی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، یعنی 3-4 لائنیں ہمیں یہاں سے بھی مل گئیں۔ پھر ہم آگئے کہ اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفات، اس کی کبریائی، اس کی ذات کی برتری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پروردگار، جب صبح پیدا ہوتی ہے تو ہی صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہر صبح جب نکلتی ہے تو اس میں کوئی نیا رنگ ہوتا ہے، ہر صبح جو ہے نا وہ کوئی نیا پھول کھلتا ہے، زمین کے اندر سے، پتھریلی زمینوں کے اندر سے یا اللہ سبزہ اگانے والا تو ہے، اور کائنات کے اندر ہر چیز میں جو ہے نا تیرا رنگ نظر آتا ہے، اور جو تجھے پانے کی کوشش کرتا ہے، اگر انسان کوشش کرے تو تیری ذات اس کو مل جاتی ہے، اور تو سب کو راستہ دکھانے والا ہے، اور تو ہی سب کا رہنما ہے۔ جو شخص، جو انسان تیری راستے کی طرف چلتا ہے تو اس کو راستہ دکھاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ جو شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف یا آپ کوٹیشنز میں لکھ سکتے ہیں اس کو۔ آگے کی طرف آ جائیے، یعنی میں آپ کو اس طرح بیان کرتا رہوں گا کہ آپ لوگ جس آپ ویڈیو کو واچ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے حمد نعت جو ہے نا وہ کور ہو جائے گی۔ اسی ویڈیو کے اندر ہم دونوں چیزیں آپ کو کور کروا دیں گے، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، اب یہ دیکھیں اس لائن میں ہے کہ ایک جہان، ایک دنیا، چونکہ ہم جانتے ہیں ایک ایک ستارہ جو ہے نا، ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اندر سورج اور سارے پلانٹس موجود ہیں، کائنات میں کئی ایک ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سولر سسٹم سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، امیجن کیجئے۔ تو یا چاند سورج تیری روشنی کے نشان، کہ جو چاند سورج جو ہے نا یہ تیری روشنی کے نشان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم چاند سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ اے پروردگار تیری ذات نظر آتی ہے۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ایک شاعر کس کا حوالہ دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پتھروں نے گواہیاں دی ہیں، کئی پتھر بول پڑے، اور ایک واقعہ تو ہم جانتے ہیں کہ پتھر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ، یعنی کہ جیسے کہ لکڑی کا ممبر تھا آپ کا جو، وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا ممبر بنوا لی تو پرانا ممبر کی باقاعدہ رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ لکڑی کا تھا، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس کو سینے سے لگایا۔ یعنی یہ معجزات ہیں اللہ کے نبی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی زبان بخش دی، جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، اے خدا، اے خدا۔ تو
اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایک ایک ستارہ جو ہے نا وہ کروڑوں لاکھوں گنا جو ہے نا وہ ہماری زمین سے بھی بڑا ہے. چاند سورج یہ اے پروردگار قرآن میں بھی تو نے فرمایا کہ یہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کی روشنیاں اے پروردگار ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا تو موجود ہے. اے پروردگار پتھر بھی جو ہے نا وہ قرآن میں بھی فرمایا کہ کئی پتھر تو ایسے ہیں، میں آپ کو قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. امیجن کریں پتھروں کے پاس دل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خشیت دی، اپنا خوف دی ہے. تو یا پروردگار کئی پتھر ایسے ہیں جس کو تو نے زبان عطا کر دی، جنہوں نے تیری توحید کا بیان کیا. جانور، آدمی، تمام مخلوقات اے پروردگار تیری تعریف بیان کر رہے ہیں اور تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو بھی کنکلیوڈ کر لیا. اس کا آخری بند دیکھ لیجئے، بڑا سمپل سا ہے. سونپ کر منصب آدمیت مجھے، منصب کہتے ہیں عہدہ. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن سب سے افضل کون ہے؟ انسان ہے. تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ کا نائب، نائب کہتے ہیں سبارڈینیٹ، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا. شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، کہ ہم شوق سجدہ کا مطلب ہوتا ہے سجدے کا شوق، عنایت کا عطا کرنا. اب دیکھیں نا یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، خم رہے، خم کا مطلب ہوتا ہے جھکا. میں اکٹھا ہی کرواتا ہوں. تیری دہلیز کہتے ہیں تیرا در، تیرا گھر. دہلیز کہتے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں نے سارے معنی لکھ دیے، اب آپ کو اس کی تشریح کے لیے اندر آسانی ہو جائے گی. اس شعر کے اندر شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار تو نے اس جہان کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو نے کئی مخلوقات پیدا کی لیکن تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو تمام مخلوقوں پر برتری دی، اس کو عقل دی، اس کو سوجھ بوجھ دی، اسی کے لیے جنت اور جہنم کا انتظام کیا. اس کے بعد اپنی خلافت بھی انسان کو زمین پر دی کہ وہ زمین پر اے پروردگار تیرا نظام نافذ کر سکے. تو نے انسان کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ انسان اگر گننا چاہے تو گننا سکے، شمار بھی نہ کر سکے. تو اے پروردگار اب میرے اوپر یہ حق بند ہے کہ میں ہمیشہ اپنی گردن کو جھکا کر رکھوں، ہمیشہ سجدہ کروں، سر جھکاؤں تو تیری ذات کے آگے سر جھکاؤں. اے اللہ مجھے اپنے سجدے کا شوق عطا کر دے، مجھے اپنے علاوہ کسی اور کے در اور کسی اور کی دہلیز پر سر جھکانے کی توفیق نہ دینا، ہمیشہ اپنے پاس ہی بلانا. اے خدا اے میرے پروردگار تو ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھ لیجئے، جسٹ ویڈیو ہی انف ہوگی ہمارے لیے. باقی یہاں سے ہم سوالات جواب آ چکے ہیں آپ کے سلیبس کا حصہ ہے 9th کلاس کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں. شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ ہر سحر نئے رنگ میں پھوٹتی ہے، نئے رنگ میں پھوٹتی ہے. اچھا جی آگے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ دیکھیں گونجتا ہے جہاں اللہ کے آہنگ سے. اس کے بعد حیوانات جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ حیوانات اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا، انسان کو، آدمی کو. شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کیوں طلبگار کر رہا ہے؟ یعنی کہ شاعر کیوں کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے سجدے کا شوق دے تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے، اللہ کی بندگی کر سکے. کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار تو نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو اب مجھے میرے اوپر جو ہے نا یہ نعمت بھی کر دے. بقایا یہ تو ہے کالم ہے، ہم اس کو سولو کر لیتے ہیں. سینہ جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں جی، شوق کہتے ہیں ہمارے پاس سینہ آدمی، یہاں پر آ جائے گا نا سینہ سنگ، یہ ادھر دیکھیے سینہ سنگ. زمین سبزہ و گل، اچھا چاند اور سورج، منصب آدمیت، شوق سجدہ اور زمین اور فلک. یہ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو سولو کر کے دے دی. اب آگے کی طرح یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز یا خیر اس کا تو کوئی چیزیں نہیں ہیں، شاید یہ شارٹ کویسچنس کے اندر آ جائیں. اس کے بعد مرکزی خیال ذرا یہ دیکھ لیجیے، ہم اس کو بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں.
شاعر اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ ہر لمحہ تو موجود ہے، بلا شبہ کہ بغیر کسی شخص کے جو شخص دل سے تجھے تلاش کرنا چاہے تجھے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق کردہ ہے، یعنی تیری بنائی ہوئی ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال میں، زبان حال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتے جو ہے نا اپنی زبان میں، جانور اپنی زبان میں، انسان اپنی زبان میں، تمام مخلوقات جن انس سارے اللہ کی حمد و ثنا، ثنا کہتے ہیں تعریف کو۔ میری التجا ہے کہ اے اللہ تو نے انسان کو خلافت دی ہے تو اب اپنا سجدے کا شوق بھی دے دے تاکہ وہ تیرے علاوہ کہیں اور جانے کا سوچے ہی نہ۔ تو امید ہے یہ چیپٹر نمبر 1 تو ہمارا اچھی طرح کنکلیوڈ ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی طرح ہم نعت کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا میں خلاصہ بھی دیکھیں۔ نظم کیونکہ ہمارے پاس یہاں مرکزی خیال ہی آتا ہے نظموں کے اندر، خلاصہ جات جو ہے نا وہ آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آئیں گے، تو یہ مرکزی خیال انف ہے۔ جن جن نظموں کا مرکزی خیال نہیں ہوگا وہ ساتھ ساتھ میں لکھتا رہوں گا، اور بقایا اسباق کو ہم آگے لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمیشہ کی طرح، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کنٹینٹ کمپریہنسولی آپ کو ملنے والا ہے 9th کا 10th کا، ہمیشہ کی طرح میں بکس دکھاتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ ایئر کا کنٹینٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر، اس کے بعد 9th کا جی ہم باقی اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیو، فزکس کر چکے ہیں، میتھ کر چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ فزکس، کیمسٹری اور اردو بھی شامل ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ پر تمام چیزیں مل جائے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی۔ اللہ حافظ۔